اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان آفاق احمد صدیقی 3M نیوز سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار محمد رضوان نور نقشبندی۔ تو آج ہم بات کریں گے معیشت کی جو صورتحال ہے، غریب آدمی جس صورتحال سے دوچار ہے، اور مہنگائی کے پرآشوب دور میں ایک غریب آدمی کی کیا صورتحال ہے۔ رضوان نور صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے رضوان بھائی، آپ خیریت سے؟ اللہ کی شکر دعائیں آپ کی۔ اچھا رضوان بھائی، یہ بتائیں کہ آج کل کی جو معیشت ہے، جس حال میں ہے، لوگ جس حال سے گزر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جب بھی ہم اس سے ہٹتے ہیں یا اپنی نظریں چراتے ہیں تو مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ معاشی نظام صرف وہی درست ہے جو اسلام نے بتایا۔ یہود تو پہلے دن سے یہ چاہتا تھا کہ اس کو سود کے ایسے معاملات میں جکڑ لیا جائے کہ یہ کسی طور پر سیدھا نہ ہو سکے۔ کبھی بھی یہ بات سمجھنے میں غلطی نہ کی جائے کہ یہود و نصارہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دوست ہیں۔ جہاں قرآن میں ذکر آ گیا تو قرآن تو سچ ہے، کتاب حق ہے، وہاں پر کوئی غلط بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی جو فرمان کر گئے وہ مکمل ہے، کہ وہاں کہہ دیا گیا، سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ دیکھو یہ سودی جو نظام ہے یہ سودا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود بھی تو ویسے ہی ہے جیسے کہ سودا، تو سودے کو ہم نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمارا معاشی نظام اوپر سے لے کے اور نیچے تک سود میں جکڑا ہوا ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم نے جو آئی ایم ایف جیسا ادارہ جو ملکی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والا ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا ہتھیار ہے جو ان کے معاشی نظام کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، اس کے ذریعے ہم نے اپنے نچلی سطح تک، گویا بینکنگ تک، اس سودی نظام کو نافذ کیا ہوا ہے۔ اور جب بھی بے برکتی ہوتی ہے وہ دین اسلام کے نظام میں خلل ڈالنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضرورت کس چیز کی؟ اچھا، جیسا بھی آپ نے کہا کہ اسلام، پاکستان جو ہے دین کے نام پہ ملا، ہمیں کلمے کے نام پہ ملا، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارا پاکستان۔ تو سود کا نظام جو رائج کیا گیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے معیشت کی یہ صورتحال ہے؟ عام آدمی اس وجہ سے پریشان ہے یا کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ بنیادی بات ہے، بنیادی چیز ہے۔ یہاں تک کہ ہم آداب کسی ادب میں جاتے ہیں نا، کھانا ہم نے کھانا شروع کیا اور اس کی بے برکتی کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور بغیر بسم اللہ پڑھے ہم نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب وہاں تو دیکھیں پورا ادب بھی پورا سکھایا نا کہ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لی اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے جو ہے کھانا کھانا شروع تو اس میں برکت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بھول گئے ہیں اور درمیان میں آ گیا تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ بسم اللہ اول و آخر پڑھ کے آپ نے کھانے کو تناول کرنا ہے، آپ کی برکت ہو جائے گی۔ بالکل ایسے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری طرح کی آپ ایک داڑھی رکھ لیں، آپ ٹوپی سر پہ رکھ لیں، پاجامہ اوپر کر لیں ٹخنوں سے اور نمازیں پڑھتے رہیں۔ یہ اسلام مطلب نہیں آپ کا ہے۔ مطلب ہے حلیے کا مطلب مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان ہونا تو ہے حلیے کا مطلب اس کی نشانی نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن عمل جو ہے نا وہ عمل بہت ضروری ہے، وہ امپورٹنٹ۔ انما الاعمال بالنیات۔ بالکل بالکل۔ معیشت کو درست کرنا ہے تو اس سودی نظام کو کٹ کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا۔ ایک بار پوری قوم کو مل کر اس قرضے سے نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے چاہیے ایک اچھا حاکم۔ حکمران اچھے ہوں گے تو وہ اس حوالے سے سوچیں گے، اور حاکم کون سا چاہیے؟ وہ مسلمان حاکم چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری جو سسٹم ہے
جو ہم نے جس طرح سے اس کو بنایا ہے اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ ہم جو ہے قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی قانون نہیں بنائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کون سا قانون دین اسلام کے مطابق بنا ہوا ہے، کون سی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہ بے برکتیوں کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ معاشرہ، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام، معیشت، یہ سب تباہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پر بنیادی چیز سے ہم ہٹ گئے۔ اچھا، اس کی درستگی کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عام آدمی کی حیثیت ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے کہ دھلا ہوا کپڑا جیسے ہو نا، وہ دھوبی کاٹ میں پٹکتے ہیں کپڑے کو تو ویسا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، میں تو اس بحث میں نہیں پڑھوں گا زیادہ، یہ بہت لمبی اور طویل ہو جائے گی کہ میں کہوں جی خلافت کا نظام لے کے آئے ہیں، فلاں نظام لے کے آئے ہیں، فلاں نظام لے کے آئے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان حاکم لے کر آئیں۔ حکمران اچھے ہوں گے تو معاملات اچھے ہوں گے۔ عوام کے ہاتھ میں ہے یہ ووٹ کا نظام جو ہے، جمہوریت جسے کہتے ہیں، جمہوریت میں ووٹ کا نظام ہے۔ تو ہم اچھا آدمی چنیں گے تو وہ ہمارے لیے بہتری سوچے گا نا۔ ہم اچھا آدمی نہیں چنتے، ہم انہی لوگوں کو بار بار لے کے آتے ہیں جنہوں نے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کیا، اپنی جیبیں بھری ہیں، اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے بہتر اسٹیبلش کیا، اور قوم کا جو ہے انہوں نے فکر نہیں کی۔ اور ایک عام آدمی جو بیچارے کو 2 وقت کی روٹی اب میسر نہیں ہے اور جو اس پریشانی کا شکار ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بالکل آخری اسٹیج پر ہے۔ لوگ بچے بیچ رہے ہیں، ایسے ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ، خواتین جو ہے نا اپنا جسم فروش کر رہی ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ کن کن مسائل کا شکار ہیں، معاشرے کے لوگ کن کن مسائل کا شکار ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے تو آج لنڈا کا کپڑا خریدنا بھی ممکن نہیں رہا۔ اللہ اکبر، بالکل ایسے ہی ہے۔ کھانے کی 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرہ کا اس وقت حال ہے، اور صرف ایک حل ہے میرے نزدیک، ایک دیندار مسلمان حاکم ہم پر آ جائے، اس کو ہم چن لیں، اس کو ہم لے آئیں۔ یہ سارے نظام جو ہے وہ اسلام وقت کی اہم ضرورت یہ ہے، اہم ترین ضرورت ہے۔ اور میں اس میں قصوروار اپنی دینی جماعتوں کو، دینی جو رہنما ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے معاملہ کہ وہ اس چیز کو اجاگر کریں، اس کو آگے لائیں۔ صرف تبلیغ کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کا عملی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، کیا پیغام دینا چاہیں گے حکمرانوں کو، ایک عام آدمی؟ بھائی دیکھیں، میں نے تو آپ سے عرض کی نا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، جو آئین ہے، صرف آپ اس پر عمل کر لیں کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی قانون، کوئی چیز نہیں بنائی جائے گی۔ یعنی کہ ہمارا معاشی نظام، معاشرتی نظام، ہمارا جو بھی سماجی نظام، جو معاملات ہیں، اس کی ایک ایک چیز پر آپ جائیے، اسے آپ اسلام کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے اس کے فرمان کے مطابق بنا لیجئے۔ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بڑی کھلی اور صاف کتاب ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے۔ صرف آپ نے جو ہے دین اسلام پر عمل کرنا ہے، عملی طور پہ دکھانا ہے کہ یہ ہے ہمارا نظام۔ اور یہ جو سود کا نظام ہے، یہ جو یہود و نصارہ کا نظام ہے، ہمیں ان سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ ہمارا ان کی نفی کرنی ہوگی، نفی کرنی ہوگی۔ یہ ہمارا نظام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یتیم کے لیے کیا معاملات ہیں، اور کیا کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی واضح باتیں ہیں۔ اس کو صرف سمجھنا اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو وہ روز قیامت اس طرح ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں، کہ وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ کون کرتا ہے یتیموں کی کفالت؟ یتیموں کو تو ہم لے جا کر جو ہے نا وہ مدرسوں میں داخل کر دیتے ہیں، جہاں وہ مقیر حضرات کے دیے ہوئے زکوٰۃ کے پیسوں سے ان سے پلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہاں پھر وہ کون حمیت والے لوگ کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ حمیت تو ان لوگوں میں آتی ہے جو حق حلال کھاتے ہیں، حق حلال پہ پلتے ہیں۔ پھر وہ معاشرہ نکلتا ہے جس کا معاشی نظام بھی ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا، کہ کہنا پڑا عمر بن عبدالعزیز کو کہ بھائی اب اگر تمہارے پاس زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے تو جاؤ سڑکیں بنا دو،
جاؤ یہاں ان کے لیے جو معاشرے میں فائدہ ہو سکتا ہے وہ کرو. کہ ایسا نظام کیا ہم اسے یہ ہمارے پاس مثال نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا اور وہ لینے والا کوئی نہیں زکوٰۃ, کوئی خیرات لینے والا نہیں ہے. ہر شخص جو ہے اس قابل ہے کہ وہ زکوٰۃ دے اور وہ جو ہے اس معاملے میں چلے. تو نظام یہی ہے, بالکل کلیئر ہے. جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے, جو اللہ کا فرمان ہے, اس پہ چلنا ہوگا, ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضوان بھائی ٹائم کم ہے ہمارے پروگرام کا, اور باتیں آپ کی بات بہت اچھی ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات کریں گے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی تجزیہ کار محمد رضوان نور مقصودی نقشبندی. ان کا یہی کہنا تھا کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے دین کی پیروی اور جو اللہ اس کے رسول کہہ رہا ہے اس کی اطاعت بہت ضروری ہے. اور اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان آفاق احمد صدیق کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.